اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا، 10 رحمتیں عطا فرمائے گا اور 10 درجات بلند فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج احمد عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہ القدسیہ کا بڑا ہی پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خلیفہ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، اپنی امان پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کے فیض سے متمتع اور فیض یافتہ فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے اور غریب پروری کو دیکھا جائے کہ آپ کا جو ہے وہ شفقت فرمانا، مخلوق خدا کے ساتھ عنایت اور رحمت کا رویہ رکھنا، اور آپ کے مبارک گفتگو کرنے کے اور اخلاق کے انداز کو اگر دیکھا جائے، اور ابھی جو ہمارا سنیریو چل رہا ہے، جو دور چل رہا ہے، معاشرہ جس ڈگر پر جا رہا ہے، ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو کیا آپ خیال فرماتے ہیں کہ یہ تھا لہٰذا اب بھی یہ ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ واقعی اگر ہم خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر اگر چلیں، ان کا جو ایثار کا جذبہ تھا، ان کا جو غریبوں کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا، یعنی دیکھیں نا کہ ان کا نام عتیق بھی ہے، جی ایک لقب۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جو مسلمان ہوتے، جو غلام مسلمان ہوتے، اب چونکہ جو وہ تو کفار تھے، انہیں ظلم و ستم کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے کہ انہیں خرید کر آزاد کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ یوں بظاہر دیکھا جائے دنیا میں ان کا کیا نفع ہوا؟ ایسی بات کوئی نہیں، ان کا تو مال گیا، ایسا ہی ہے۔ مگر یہ دیکھیں کہ ان کی قربانی، کہ یہ جو ہے وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے، غلام خریدتے اور ان کو خریدتے اور ان کو آزاد کر دیتے اللہ کی راہ میں۔ تو واقعی کہ آج یوں دیکھا جائے تو ہمارا حالت تو بڑی خراب ہے کہ جو بھی ہیں، اب کسی کے حالات اچھے ہیں کسی کے برے ہیں، تو اچھے حالات والے اگر جن کے حالات برے ہیں ان کی اگر مدد کریں، اور مدد بھی ایسے کریں کہ یعنی اعلانیہ نہ کریں، پیچھے سے کریں، جو نا کہ ایک صدقہ ساتھ سے دو کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے، اس طرح مدد کریں تو واقعی ہمارا معاشرہ جو ہے نا یہ خوشحال ہو جائے، واہ سبحان اور جو بے راہ رویے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، اس سے جو ہے نا وہ امان مل سکتی ہے، صحیح اس سے جو ہے وہ نجات مل سکتی ہے، صحیح، دینے والا بھی خوش رہے گا، لینے والا بھی خوش رہے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ ورنہ حالات یہ ہے کہ اچھا اب کیا ہے کہ جو لینے والا ہے، جو مانگنے والا ہے، یا جو جس کے حالات خراب ہیں، وہ گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے، صبر کرتے اپنی زندگی گزارے، کہ چونکہ جب بھی حالات ڈاؤن ہوتے ہیں، مالی حالات، تو بھی ڈکیتیاں بڑھ جاتی ہیں، وارداتیں بڑھ جاتی ہیں، تو ان میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ وہ کہ جو غربت میں آ گیا، اب اس کے جو ہے نا وہ معاملات پورے نہیں ہو رہے، تو وہ یوں پھر اپنی خواہشات پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یوں پھر جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے جو وہ پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ یہ حرام ہے کہ اسے چھیننا، ڈکیتیاں وغیرہ کرنا، چوری کرنا جائز نہیں ہے۔ میں حضور ایک بات پہ غور کر رہا ہوں، آپ نے جو فرمایا ہے، ڈکیتی جو کرتا ہے نا حضور، وہ یہ چوری اس طرح سنیچنگ کرتا ہے، تو یہ گویا کہ اپنی جان کی قیمت پر ایک کام کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، یعنی اگر یہ مارا گیا تو گیا، فائر کر دیا کسی نے تو بھی گیا۔ اچھا یہ بھی سنتے ہیں لوگوں نے پکڑ لیا، کوٹ کے اس کو اتنا مارا، اس کو تشدد کیا، اس کو مار ہی دیا، حالانکہ امیر سنت فرماتے ہیں چور پکڑا گیا ہے تو اس کو جو چور ڈاکو جو بھی ہو، جی قاتل ہو، کوئی بھی قانون کے حوالے کیا جائے، ہم جو ہے وہ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ لیکن دیکھا میں یہ غور کر رہا ہوں کہ یہ اپنی
جان کی قیمت پر جو ہے وہ ایک کام کر رہا ہے. اور یہ ہی اگر یہ تھوڑا اپنی انرجی کی قیمت جو ہے وہ یوٹیلائز کر کے اپنی جو ہے وہ یہ اس کو استعمال کر کے اگر یہ وہ کام کرتا ہے رزق حلال کمانے کے لیے کچھ محنت کرتا ہے تو یہ ایک جان بھی بچی رہے گی, رزق حلال بھی آئے گا اور پھر اللہ اس میں برکت بھی جو ہے وہ عطا فرمائے گا. کیا خیال آپ کا؟ بہت بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہ, بہت زبردست, کہ واقعی کہ یہ جو ہے نا وہ یعنی چند سکوں کی خاطر اپنی پوری جان کو داؤ پہ لگا داؤ پہ لگا دی, اپنی زندگی داؤ پہ لگا رہے. اور واقعی ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے تو یہ پسٹل جو نا پسٹل میں وفا نہیں ہے, ہتھیار میں کبھی وفا نہیں ہے. جانور میں وفا ہوتی ہے, جیسے گھوڑا ہے وہ وفادار ہے, کتا وفادار ہے, ہتھیار میں وفا نہیں ہے. ہتھیار جس کے ہاتھ میں ہے اس کا ہے. اللہ اکبر. اب یہی ہتھیار اس سے مالک ہی ہے اس کا, بھلے اگرچہ کا مالک ہے, اب اگر سے کسی نے چھین لیا ختم, یہ کیا کر سکتا ہے؟ تو جو بھی کر ہتھیار کے بلبوتے پر آیا تھا. اور ایسا ہوتا ہے لوگ چھین لیتے ہیں اور وہی جو آپ نے بتا مار دیتے ہیں, وہ جو بھی کرتے ہیں. تو پھر اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں. لہذا کہ اگر یہ محنت کرے, کوشش کرے, اگرچہ کہ کم کمائے مگر اس میں برکت ہوگی, حلال میں برکت ہے, اگرچہ کہ بظاہر وہ زیادہ نظر نہ آئے مگر اس میں برکت ہے. میں نے اور سکون بھی ہے. ریلوے اسٹیشن پر جو ہے وہ بزرگ بوڑھے لوگ ہیں, ان کو بھی جو ہے نا وہ کام کرنے کے لیے, یعنی ظاہر سی بات ہے اسٹیشن پر کلی لوگ ہوتے ہیں, سامان اٹھاتے ہیں, ریٹ طے کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ عزت کے ساتھ بالکل جو ہے روزی کما رہا ہے. اور میرے دل سے جو ہے وہ دعا نکل رہی تھی, یا اللہ ان کو جو ہے نا وہ فارغ البال فرما, ان پر رحمت فرما. امیر سنت نے جو ہے نا یہ سکھایا ہے, بتایا ہے. لیکن دیکھا ہی گیا جس نے محنت کرنی ہے نا جی, جس نے ذہن بنا لیا ہے کہ میں نے حلال کمانا ہے, وہ پھر کلی کی وردی پہن کے بھی کام کر کے حلال کما رہا ہے, عزت سے جو ہے یہ کما رہا ہے. بالکل. اور ڈاکو جو ہے نا یہ اپنی عزت بھی داؤ پہ لگا رہا, پکڑا گیا تو بھی تو حضور نقصان ہی ہے نا. بالکل. سب سے پہلے اولاد کے اوپر لیبل لگے گا. مجھے ایک بات جو ہے نا وہ یاد ہے, میں نے ایک جگہ بیان کیا حضور, اور بیان کرنے کے بعد مجھے لوگ ملاقات کرتے ہیں, ملاقات کر رہے تھے, ایک ڈس ایبل بچہ تھا وہ مجھے ملا. تو وہ جو امیر سنت سے ہم نے سیکھا ہے کہ جو اس طرح محروم لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور شفقت کا جو ہے نا وہ انداز اختیار کرنا چاہیے. لہذا اسی پر میں نے عمل کرتے ہوئے ان سے بڑی محبت سے میں انہیں ملا. میرے کان میں کسی نے کہا آپ کو پتہ ہے کس کا بیٹا ہے؟ مجھے کیا پتہ کس کا بیٹا. انہوں نے کہا کہ یہ فلاں ڈاکو کا بیٹا ہے. میں نے انہیں کہا آپ کو یہ بات مجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو تو وہ لگایا, لیکن ان کو تو جو کہنا تھا وہ کہا. اور میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ دیکھیں کہ وہ بچہ تو نہ ڈاکو ہے, نہ اس نے باپ کو بولا ابا جی ڈاکا جا ڈال کے لائیں, لیکن وہ جو باپ ڈاکو ہے تو وہ لیبل کیا ہے, لیبل لگا بھی جو ہے وہ لگ رہا ہے, لگ رہا ہے. وہ خاندان پہ لگے گا, بہنوں پہ لگے گا, بھائیوں پہ. ڈاکو کی بہن ہے, ڈاکو کا بھائی ہے, ڈاکو کے ماں باپ ہیں, ڈاکو کی بیٹی ہے, ڈاکو کی بیٹی ہے. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیے, یہ چور ڈاکو نہیں, چور لگا لیں, یا منشیات بیچنے والا, یا کوئی بھی حرام کام کرنے والا ہے, شراب بیچنے والا, جو شراب بیچنے والا, جواری, یا پینے والا, بالکل درست فرمایا, سود خور, سب اس میں آ گئے. اچھا اس میں یہ بھی ہے نا کہ ایک تو کہ چلو کہ یہ اپنے جو نا وہ جان داؤ پہ لگا رہے. چلیں اگر دنیاوی طور پہ اگر دیکھا جائے, خالی اگر یہ معاملہ ہوتا تو چلو اس نے اپنی جان داؤ پہ لگائے. سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. اللہ جی بالکل. اور یہ کیسے موقع پر یہ کر رہا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ مر گیا. اب یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. تو سب سے خطرناک معاملہ تو یہ اللہ کی پناہ. تو ہی کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کی رضا دے, کہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے. رضا مولا از ہما اولا, سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بہتر ہے. کیا بات ہے. اس پہ یہ رہے, اپنی زندگی گزارے, انشاءاللہ الکریم خوش و خرم رہے گا. اچھا ڈاکو کا یہ بھی, جب اس کو لت پڑ جاتی ہے نا تو اگرچہ کہ وقتی طور اس کے گھر کا گزارا ہو گیا, اس نے جتنا لوٹا, مگر پھر بھی مزید لوٹے گا. لت پڑ گئی نا مفتانے کی, اس طرح مزید لوٹے گا. ابھی لاکھوں نہیں کروڑوں جمع کر لے پھر یہ لوٹتا ہی رہے گا. جو چرخا جو الٹا چل پڑا, پھر اس میں نحوست ہے. جب پھر یہ کہ دنیا میں یہ کھا بھی نہیں سکتا, نہ یہ اس کو اوڑھ سکتا ہے, جو اس نے کپڑے لیے جو بھی لیے, یہ بس وہی اس پر وبال بن جاتا ہے. ورنہ پھر بھی اس کا انجام جو ہے نا عموماً دیکھا ہے ڈاکوؤں کا انجام تو بہت برا ہوتا ہے. بالکل عجیب و غریب ان کی جو نا اموات ہوتی ہیں.
اللہ رحم فرمائے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اگر کوئی اس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے تو وہ بھی توبہ کر سکتا ہے، اور اس کے بھی شرعی تقاضے وہ پورے کر سکتا ہے، مال لوٹا سکتا ہے، خدا نخواستہ مال اگر استعمال ہو گیا تو معافی کا تو ہے نا دروازہ، ابھی وہ معافی تو مانگ سکتا ہے نا، یہ دنیا اس میں ہو سکتا ہے سب کچھ، مرنے کے بعد کچھ نہیں، تب بھی موقع ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین آمین اللہ کریم ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور طریقے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین غریبوں کی مدد کے حوالے سے ایک دو میں روایت عرض کر دوں۔ جی جی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا، اللہ اکبر سبحان اللہ واہ اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کریم کو خوش کیا اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور غریبوں کی مدد کرنے سے دعائیں بھی ملتی ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، جی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ کریم کی مدد اور رزق کمزور لوگوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کے سبب پہنچتا ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں کی دل کھول کر مدد کریں اور اچھے طریقے سے کریں۔ مرحبا۔ یہاں حضور ایک سوال ہے، انہوں نے کہا کہ حاجی عبید رضا سے عرض ہے، وسوسے بہت آتے ہیں، وسوسے سے کس طرح بچا جائے، دعا بھی فرمائیں۔ وسوسوں کا یہ ہے کہ ان کا جو سب سے بہترین علاج وہ یہ ہے کہ بندہ ان کی طرف توجہ نہ دے، صحیح کوئی بھی دل میں سوال ہے، کوئی بھی خیال ہے، آمنت باللہ و رسولہ، بس ایک ہی جواب، بس اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہ دے۔ اللہ کریم ایمان سلامت رکھے، اور وسوسے آنے سے جو ہے وہ ایمان ضائع نہیں ہوتا، وسوسے معاف ہیں، چونکہ اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے، بندہ اس طرف توجہ نہ کرے، بس توجہ اس نے کی، اس نے شیطان کو جواب دیا تو وہ پھر الجھاتا جائے گا، یہ پھر دلدل ہے، بندہ پھر اسے دستا جاتا ہے۔ اللہ بچا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ میرے سنت کے رسالے وسوسے اور ان کا علاج، جی یہ رسالہ جو ہے وہ بہترین رہے گا علاج کے لیے۔ علاج کے لیے۔ مرحبا۔ اس میں اوراد و وظائف بھی ہیں اور اس میں کچھ واقعات بھی ہیں۔ مجھے حضور ایک اور ڈائمنشن اس کی لگ رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں اس پر بھی آپ کا ویو جو ہے ملنا چاہیے۔ بعض اوقات حضور ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کچھ جو ہے نا وہ ہیر پھیر کرتا ہے، یا جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتا ہے، اور پھر وہ اس یوں کہہ لیجئے کہ اس کام یا اس گناہ یا وہ جو بھی اس کا معاملہ ہے، جو ہیرا پھیری والا معاملہ ہے، وہ پھر اس کا جو ہے نا وہ اسیر بن جاتا ہے، قیدی بن جاتا ہے۔ کیسے؟ اگر یوں پتہ چل گیا، یوں کھل گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یوں کر لیا، وہ کر لیا، تو کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، یہ بھی ایک وجہ جو ہے وہ بن سکتی ہے اس طرح کے خیالات آنے کا۔ آپ اتفاق کریں گے اس سے؟ چونکہ انہوں نے جو نا وسوسوں کی بات کی، تو وسوسے جب بھی ہم کہیں گے تو وہ وہی کہ عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ ایمانیت کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، صحیح۔ وہ کیفیت وہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے، وہ خیالات اور خوف والے ہوتے ہیں کہ اس بندے نے کوئی ایسا جرم کر دیا تو میں پکڑا نہ جاؤں، میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو جائے، میں نے جو گناہ کیا یہ کسی کو پتہ نہ چلے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ صحیح۔ خدا نہ خاصا ایسا بھی معاملہ اگر ہوا ہے کسی کے ساتھ تو وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے، اللہ سے امید رکھیں، وہ تواب ہے، وہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ جی کال۔ راہ خدا میں دینے کا موقع آئے تو بعض لوگ آج کل کرتے رہتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب بھی راہ خدا میں دینے کا موقع آئے اور بندے کا ذہن بنے تو اسے چاہیے کہ وہ ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ دے، جیسا کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، جو کہ ہمارے قادری سلسلے کے مشائخ میں سے بھی ہیں، تو ان کا واقعہ لکھا ہے سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا، جو کہ فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے، کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار جو وہ حمام میں تشریف لے گئے، ابھی گئی تھے کہ واپس آ گئے اور ہاتھ میں جبہ تھا، اور خادم سے فرمایا کہ یہ فلاں کو دے دو۔ خادم جو ہے وہ اطاعت کرتے ہوئے گیا اور اس نے دے دیا۔ پھر جب خادم حاضر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فارغ ہو چکے تھے، تو خادم نے عرض کی کہ حضور اگر آپ بعد میں دے دیتے، آرام سے دے دیتے، اتنی جلدی بھی کیا، آپ نے نہیں فوری آپ گئے اور یوں ہوا، اور کچھ دیر بعد دے دیتے۔
تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا. اولاد دیکھیں کس کی تھی نا. آہا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ نیکی کرنے میں جلدی ہونی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے، کہ میرے جب ذہن بنا، میرے دل میں جب آیا تو میں جو اس کو فوری جو میں ادا کر دوں، میں دے دوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان جو نا مجھے یہ میرا ارادہ تبدیل نہ کرا دے اللہ. اور میں رہ نہ جاؤں. تو لہٰذا جب بھی ذہن بنے، بزرگوں کا طریقہ تو یہی ہے کہ جب بھی ذہن بنے تو فوری جو ہے وہ دے دینا چاہیے، مرحبا. انتظار نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس بات کے لیے جو ہے وہ کمٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کو روزانہ اتنے جو ہے نا وہ پیسے جو ہے نا وہ دے دیں گے، پیش کر دیں گے آپ کو. جیسے راہ خدا میں، جیسے دعوت اسلامی کے لیے آپ لے لیں، یا کسی اور جو ہے وہ اہل سنت کا عاشقان رسول کا کوئی ادارہ ہے، مسجد کے ساتھ بھی بعض مارکیٹوں میں ہوتے ہیں عاشقان رسول، سلسلہ کار بناتے ہیں. تو اس میں ہوتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے ہم جو ہے اس میں اتنا تعاون جو ہے وہ کیا کریں گے. یا راشن کی مد میں بعض اوقات ہوتا ہے بھی ٹھیک ہے ہم یہ جو ہے پیش کر دیا کریں گے. اب جب بندہ وصولی کرنے جاتا ہے، ہوتا بھی ہے، دینا بھی اور کمٹ بھی کیا ہوا ہے. اچھا شام کو بھی کیا ہے، دینا ہی ہے، لیکن وہ کیا خیال فرماتا ہے، وہ کون سی شے ہے جو بندے کے دل کو جو ہے وہ ہاتھ ڈال دیتی ہے اور وہ بندہ کہتا ہے اچھا یار ابھی شام میں آئیے گا. ایسے خام خواہ بیچارہ وہ جو آیا ہوتا ہے وہ بھی ڈی موٹیویٹ تو ہوتا ہی ہوگا. اس میں جو نا مجھے نگران شورا کی جو نا ان کی ایک بات جو نا بہت اچھی لگی. انہوں نے ایک بار کہا تھا مدنی مذاکرے میں کہ یہ ہے کہ ہم نے یہ رقم دینی ہے. اب اس میں جو نوٹ نکالتے ہیں نا وہ پرانا والا نکالتے ہیں، لیکن مالیت وہی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اس میں 10 روپے کا فرق ہے، جو کڑک نوٹ ہے اس میں اور خراب نوٹ 10 روپے جو نا سستا ہے، ایسا نہیں ہے. مالیت ایک ہے، پھر بھی جو نا وہی نوٹ نکالا جاتا ہے، مرا ہوا نوٹ. مرا ہوا نوٹ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس میں یہی ہے کہ جب دینا ہی ہے نا تو دے دے. مرحبا. یعنی بندے کے آنے سے پہلے ہی دے دے. واہ 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 واہ. یا یہ کہ وہ آئے تو پہلے سے تیار ہو. جو دینا کس کی راہ میں، اپنے گھر کے لیے تو نہیں دینا نا، ایسا ہی. اپنی آخرت کے لیے دینا ہے، مرحبا. اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، تو پہلے سے تیار ہونا چاہیے. دینا میں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے نا بعض کا آپ نے کہا کہ بعض ہے نا وہ غریبوں کو دیتے ہیں روزانہ. اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ بعضوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ اگر ان کو ایک ساتھ دے دیا نا تو پھر یہ کہ وہ بیچارہ پیسے اڑا دے گا اور اولاد اس کی بھوکی رہ جائے گی، اس سے بال بچے بھوکے رہ جائیں گے. صحیح. تو اس میں اگر اس نیت سے اگر وہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں روزانہ دیتا ہوں تاکہ اس چولہا چلتا رہے، تو یہ تو اچھی بات ہے، اس پہ اس کو ثواب بھی ملے گا مرحبا. کہ یہ اس کے اندر خیر خواہی کر رہے ہیں، کیا بات. واہ جی واہ. خام خواہ کے دھکے نہیں کھلانے خام چاہیے. خواہ کے نا. ٹھیک ہے جی. میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو ڈونیشن کاؤنٹرز ہیں یہ بھی مختلف جگہوں پر آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے. بس سٹینڈ ہیں مختلف، وہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے. مختلف جو ہے وہ چوک ہیں، وہاں پر بھی دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ اس ٹائم بھی جو ہے وہ موجود ہوتے ہی ہیں اس طرح. تو اگر دیکھ کر ذہن بنے، اور ذہن بننا چاہیے کہ ہم کو اللہ رسول کے نام پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے کچھ جو ہے وہ اس میں حصہ ملائیں، تو بالکل اس میں جو ہے وہ ملانا چاہیے. اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ اتنے 1000 کا نوٹ جو ہے وہ ڈالے گا تو ہی وہ مقبول ہوگا. تو یہاں تو 1 روپیہ بھی دے رہا ہے تو وہ بالکل اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ ثواب کے لیے بالکل جا رہا ہے اور وہ رحمتیں اور برکتیں لے کے آ رہا ہے. بالکل. تو دینے کا جب دیکھ رہے ہیں ڈونیشن کاؤنٹر ہے اس ٹائم بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ کیا کریں، آپ اپنا حصہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اللہ کے نام پر ملائیں، دیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک جو ہے وہ اور عطا فرمائے گا. وہ کہتے ہیں 10 دنیا اور 70 آخرت. یہ تو ایک کہنے کی بات ہے، لیکن واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہے. نگران شورا کا ایک بڑا پیارا ویڈیو پیکج ہے کہ 1 روپیہ صدقہ دیں. نگران شورا نے کہا پیارے اس ٹائم بھائیو، میرے غریب اس ٹائم بھائیو، 1 روپیہ صدقہ دو. دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، ضرور دیکھیے گا. اور آپ جب دیں تو اپنی دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھیں، اور بالخصوص جو ڈونیشن کاؤنٹرز مختلف آپ کو نظر آتے ہیں اسلام بھی وہاں پر ہیں، تو وہاں پر بھی اپنا ضرور حصہ ملائیں. اللہ پاک قبول فرمائے، آمین. پہلے اپنے قریب میں دیکھ لیں جی کہ صدقے کے حقدار وہ ہے نا. جی 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 افضل صدقہ جی. وہ ہے نا جو قریبی رشتہ داروں. مدینہ مرحبا.
جب ان سے فارغ ہو تو پھر دعوت اسلامی کو دیں، یا انہیں بھی دیں اور ہمیں بھی دیں، دعوت اسلامی کو بھی دیں. مدینہ ہمیں ظاہر ہے کہ ثواب زیادہ سے زیادہ کمانا ہے. یہ درست فرمایا. آداب زندگی میں خلیفہ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ عام لوگوں کی خیرخواہی خدمت کرنے سے جو دینی طلبہ ہوتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کی خدمت کی جائے، اور بالخصوص دعوت اسلامی کے جو جامعۃ المدینہ میں ہیں، تو کیا اس کا زیادہ فائدہ ہوگا؟ ترغیب ارشاد فرما دیں. یا بالکل، ہی تو ظاہر ہے کہ اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، اور دینی طلباء کی جو خدمت ہے اس پہ ذرا کہ ثواب بھی زیادہ ملے گا کہ اس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا. کیا بات ہے. اور میں آپ کو اسی مثال دوں نا کہ جیسے باپ کے لیے ہے نا کہ دنیا میں اگر زندہ رہتے ہوئے اگر وہ اولاد کو اگر ہبہ دینا چاہتا ہے، اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ سب میں وہ برابری کرے. جی ایسے ہی. کہ اس کو برابری کرنا لازم ہے. اچھا اب یہ ہے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ دین کی خدمت میں دینی علم حاصل کر رہا ہے، جی. تو یہ باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے گویا کہ، لہذا اس کو جو وہ ڈبل دے سکتا ہے اس کو زیادہ دے سکتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ دینی طلباء کی کتنی اہمیت ہے. کیا بات ہے. مرحبا. اچھا یہ دیکھیں پہلے تو عرض کروں جو باپ کی خدمت میں ہے اس کو باپ زیادہ دے سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ایک تو باپ کی خدمت والا، اور جو دینی علم حاصل کر رہا ہے تو وہ گویا کہ باپ کی خدمت میں، مرحبا. ماشاء اللہ. تو اس سے زیادہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں ظاہر ہے کہ جو دینی طلبہ ان کی اگر ہم خدمت کریں گے تو ہمارا معاشرہ جو ہے یہ اچھا بنے گا، انشاءاللہ. یا جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، کہ کم از کم علماء پروڈکشن رہے گا، ہماری مسجدیں آباد رہیں گی. انشاءاللہ. ورنہ چونکہ علماء اگر کم ہوتے گئے تو پھر معاشرے میں اور بگاڑ آتا جائے گا. درست. کہ جس قوم میں علماء نہیں ہوتے، جہاں علماء نہیں ہوتے، جس بستی میں علماء نہیں ہوتے، تو وہاں کے حالات پھر آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں. پھر اللہ یعوذ باللہ. نہ نماز کی پہچان، نہ نماز کا پتہ، نہ جنازے کا طریقہ، نہ کچھ بھی نہیں. ہائے ہائے. بہت جو ہے وہ حالت خراب ہے. تو لہذا دینی طلباء کو دیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمارے جو ہے وہ علماء پروڈکشن یہ جاری رہے گا. میں بلوچستان گیا تھا، وہاں ایک علاقہ تھا بڑا دور دراز کا، ایک مضافات کا علاقہ تھا. بلوچستان میں حضور یہ ہے کہ وہ آبادی تھوڑی تھوڑی آبادی، جی ہاں. مطلب 20-25 لوگ یا 20-25 گھر کا وہ ایک ملے گا، پھر وہ دور جا کر آپ کو اور مطلب ملے گا اس طرح سے. تو وہاں مجھے جو ہے وہ ایک وہاں کے باشندے تھے، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں اگر کوئی موت میت ہو جائے تو ہمیں جو ہے وہ جنازے کے لیے جو ہے نا وہ دوسرے جو ہے وہ علاقے میں جا کر کے بندہ جو ہے وہ لے کے آنا پڑتا. میں نے ان کا جو ہے وہ ذہن بنایا، میں نے کہا آپ خود جو ہے وہ سیکھیں، یہاں پر اپنے بچوں کو جو ہے وہ سکھائیں. دعوت اسلامی اس کے لیے موجود ہے. تو آپ دیکھیں کہ نیکی کی دعوت دینے کی اور علم دین پھیلانے کی کس قدر جو ہے وہ ضرورت ہے، حاجت ہے. اور یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ایک بات بتائی ہے، اور پتہ نہیں جو ہے وہ کتنی جگہیں ہوں گی. اسے کئی علاقے جو دیکھیں نا کہ کئی آپ کو ایسے علاقے میں نے دعوت اسلامی کہ آپ کو ایسے کئی مدنی قافلے ملیں گے کہ جنہوں نے کئی مسجدوں کے جو نا تالے توڑے ہیں، ایسا ہی. کھولے نہیں، توڑے ہیں، کہ چابی گم ہو گئی، پتہ ہی نہیں ہے مسجد کب سے. اچھا جب کھولا تو حالت اندر کے کہ جانور اندر ہیں، اور کیا حالت ہے. مسجد بنی ہو، کوئی نمازی نہیں ہے. اب نمازی کیوں نہیں؟ کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، کوئی سکھانے والا نہیں ہے. اب یہ کہ وہ مسجد الحمدللہ کے آباد ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے، الحمدللہ. اللہ ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنا، آمین علم دین سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے والا بنائے. آمین. کال لیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ کیا ہے؟ اور دوسرا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہتر ایصال ثواب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کی جو وہ تاریخ وصال جو ہے وہ 22 جمادی الاخری ہے. اور ایصال ثواب دیکھیں کہ کسی بھی عمل خیر کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی نیکی کی اس کو ایصال کر سکتے ہیں. جیسے صلی اللہ علیہ محمد، یہ دوشی پڑھا اخلاص کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ کریم اس کا ثواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دے. اور بہتر یہ ہے کہ اے اللہ کریم اس کا ثواب اپنے آخری نبی علیہ السلام کو عطا فرما، اور اپنے آخری نبی علیہ السلام کے وسیلے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما. کوئی بھی یہ نیکی، کوئی بھی نیکی. اب یہ جو ہے نا طریقہ کہ کھانا سامنے رکھا ہو، یا یہ کہ جو مروجہ جو ہمارا پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھنا فرض واجب نہیں، یہ ضروری نہیں. کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. مرحبا. کھانا نہ ہو تو بھی ایصال ثواب ہو جائے گا. بالکل. مرحبا. ایسا ابھی بغیر کھانے کے کیا ہے نا صلی اللہ علیہ محمد. اور اس کی بھی ایک اپنی برکت ہے، وہ کر رہا ہے اگر نیاز بنا رہا ہے. ہاں وہ ایک الگ چیز ہے، بالکل کیا جائے وہ بھی.
مرحبا. امیر سنت کا انداز جو ہے وہ دیکھا ہے کہ امام غزالی ہیں اور اہل بیت طہار کے جو ہے وہ افراد ہیں، اور اس طرح جی ہر مہینہ ہر ماہ بالکل جی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نیاز کا سلسلہ ہے. تو اس کا جو ایک فائدہ میں محسوس کرتا ہوں میرے سنت کے مبارک انداز کا، جو بالکل یہ ہماری کمنگ جنریشن ہے جی، اپ کمنگ جنریشن، یعنی ہمارے بچے وہ بھی اس سے جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ انداز ہے، یہ صدیق اکبر ہے. ظاہر سی بات ہے جب نیاز ہو رہی ہے تو کچھ نہ کچھ ذکر بھی ہو رہا ہے. اور امیر سنت کا میں نے جو انداز دیکھا نا جی، لاجواب تربیت کا جو ہے وہ انداز ہے. آپ غوث پاک کی جیسے 11ویں غوث پاک کی رحمت اللہ کے بارے میں ایک جو ہے وہ بات آپ نے بتائی، حکایت جو ہے وہ سنائی، واقعہ جو ہے وہ بتایا. تو یوں بھی ہو تو ایک تو یہ اولاد بھی اسی ڈگر پر جو ہے وہ چلے، اور پھر جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کا انداز ہے، وہ بھی بچوں کو جو ہے وہ پتہ چلے، اور اخلاق و کردار انشاءاللہ یہ بہتر ہوتا چلا جائے گا اللہ کی رحمت سے. مدینہ زبردست. آپ کے جو ہے وہ بچوں کو بھی جب یہاں ہوتے ہیں تو شامل فرماتے ہیں، یہ نظارے بھی دیکھے ہم نے الحمدللہ. کیا بات ہے، ہمیں بھی یہ سلسلہ کار گھر میں رکھنا چاہیے. آگے چلتے ہیں جی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ماں باپ کی خدمت کرنے پر جنت ملنا یقینی ہے؟ دیکھیں کہ جنت کے لیے جو نا وہ ایمان پر خاتمہ شرط ہے. انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے. خاتمہ اگر اچھا ہوگا تو جنت ملے گی. البتہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان کی دعائیں لیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا. میت کو ثواب پہنچانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اور اس کے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے جو مثال دی، اس طرح جو میت کو ہی پہنچا سکتے ہیں، کسی بھی اپنے رشتہ دار کو، عزیز و اقربا کو. کیا اولاد کا کوئی بھی نیک عمل کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے یا پھر ان کو اس کا ایصال ثواب کرنا پڑے گا؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ ماں باپ اگر اولاد کو نیک کام کرنے سے روکتے ہیں، جیسے اولاد نے، جیسے بیٹے نے اگر داڑھی رکھی تو ماں باپ کا پریشر ہوتا ہے، کیا تو ملا بنے گا، کیا تو کباب بیچے گا، کیا تو یوں کرے گا، کیا تو یوں کرے گا، فلانا بنے گا، تو یوں کر کے جو نا پریشر ڈال دیں گے داڑھی کاٹو. ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ بندے نے داڑھی رکھی، بیٹے نے داڑھی رکھی اور اس کی داڑھی جو نا سوتے میں کاٹ دی گئی. امامہ پہنا تو وہ پھاڑ دیا گیا. اگر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ماں باپ نیکی سے روکتے ہیں، اور پھر بھی اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی حق تلفی بھی نہیں کرتی، چونکہ اب اس میں تو حق تلفی نہیں ہے نا، جو داڑھی رکھنا تو شریعت نے واجب کیا نا. اب اگر یہ، چونکہ اب اولاد پر اب بھی یہی ہے کہ وہ ماں باپ کو جھاڑے گا نہیں، کچھ کرے گا نہیں، یہ اپنے ادب ہی کرے گا اپنے والدین کا. چونکہ والدین اگر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے نا کہ اولاد جو وہ ماں باپ کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے نافذ فرمائے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. تو اولاد کو چاہیے، اگر خدا نخواستہ ایسے والدین ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ یہ اپنے رب کی اطاعت کرے، یہ داڑھی رکھے گا، ٹھیک ہے، یہ علم دین حاصل کرے گا، مگر یہ کہ ان کو جو ہے وہ ڈانٹے گا نہیں، جھاڑ جھپٹ نہیں کرے گا، بدتمیزی نہیں کرے گا، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا، ورنہ اگر اس نے کیا تو یہ گناہ گار ہوگا، یہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا. یہ اس کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. یہ صبر کرے، یہ صبر کرتے اپنے یہ کام کرے یا افعال کرے. اچھا اب یہ ہے کہ اولاد اگر ایسی ہے کہ وہ اس طرح اس نے نیک کام کیے اور ایسی حالت میں خدا نخواستہ ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو اب تو انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، چونکہ یہ تو نیک کام کرنے سے روکتے تھے. ہاں والدین ایسے تھے کہ جو جنہوں نے اپنی اولاد کو نیک کاموں پر لگایا، نیک کام کرنے سے خوش ہوتے تھے، ترغیب دیتے تھے. تو اب اگر ان کا انتقال ہوا تو اب اس اولاد، یہ اولاد جو نا صدقہ جاری ہے، یہ جو نا والدین کو وہ ثواب ملتا رہے گا. جب خدا نخواستہ کسی کے والدین ایسے تھے کہ جو نیکیوں سے روکتے تھے تو اولاد کو پھر بھی چاہیے کہ ان کے لیے جو وہ مغفرت کی دعا کرتا رہے انتقال کے بعد بھی، اور انہیں ایصال ثواب کرتا رہے. مرحبا، ماشاءاللہ. اللہ ہمیں اپنی اولاد کو نیکی کی راہ میں شامل کرنے والا بنائے. آمین. ورنہ حضور دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اس وقت کہتے ہیں بس آپ اس کو جو ہے وہ بچے ہمارے کو آپ لے جائیں اس کو، اور مدنی قافلے میں آپ اپنے حرض کو لے جائیں، لیکن پھر وہ جانے کی پوزیشن میں ہوتا نہیں ہے. ہاں بالکل، پانی جو سر سے اونچا ہو چکا ہے، پانی گزر چکا ہوتا ہے. اللہ اللہ. ایسے ہیں واقعات کہ پہلے اگر وہ اولاد، یہی اولاد اگر جنو دعوت اسلامی کی طرف آئی، مدنی ماحول میں یہ سدھرنے لگی کچھ، تو وہی ماں باپ روکنے لگے.
اب یہی اولاد جب بالکل بگڑ گئی ماں باپ کے روکنے کے بعد بگڑ گئی اور اب ان کے ہاتھ سے نکل، اب یہی ماں باپ جو ہے نا وہ ہاتھ جوڑتے ہیں ان کو آپ لوگ سنبھالو، اور اب کیا چڑیا چگ گئی کھیت، چڑیا جب کھیت چگ گئی اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہونا، ایسی بات درست جب فرمایا۔ پانی جو ہے نا وہ اونچا ہو گیا، اب بستی میں داخل ہو گیا پانی، اب بندہ کیا کرے، چاروں طرف پانی آ گیا تو کوئی حل نہیں، اب دعا کرے، دعا اب بھی کرے گا، صحیح۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، توبہ کرے۔ دعوت اسلامی کے مبلغین تو حاضر ہیں ہی حضور، بالکل وہ تو حاضر خدمت ہیں، کرنے کے بالکل۔ لیے، نیکی کی دعوت نہیں، وہ دینے کے کوشش لیے، بھی انفرادی کرتے ہیں، کوشش کرنے کے لیے۔ کوشش بھی کرتے ہیں، مگر ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ اولاد جو ہے اتنا آگے نکل چکی ہوتی ہے کہ وہ اسلامی بھائیوں کے اوپر نہیں آتی، ایسی بات، وہ بالکل وہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے وہ۔ ایسی بات، لیکن ہم اپنی کوشش ہم اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ۔ مرحبا۔ ہمیں جو ہے وہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، باقی پائے تکمیل تک پہنچانا رب تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ امام غزالی کا فرمان ہے نا مرحبا۔ کہ بندے کا کام ہے کوشش کرے، پائے تکمیل تک پہنچانا یعنی کہ یہ کام مکمل ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ خلیفہ میرے سنت کے مدنی پھول آپ نے جو ہے وہ سماعت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔